अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फाइल ऑप्शन में सेव एज, ओपन, क्लोज, रीसेंट, न्यू वगैरह के ऑप्शंस किए हैं। ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको हम बाद में डील करेंगे। एग्जिट को बताया था आपको, प्रोग्राम से बाहर या प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। प्रोग्राम को ओपन करने के साथ इसके जो है पेज हमारे सामने आ जाता है, डॉक्यूमेंट आ जाता है। आज मैं आपको जो है होम रिबन के बारे में ये सारी तफसील बताऊंगा कि होम रिबन में क्या क्या ऑप्शन मौजूद होते हैं और होम रिबन से हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आप इसका जूम थोड़ा सा बड़ा कर लें। पेज विड्थ जो होता है कि पूरा पेज आपके सामने नज़र आना चाहिए। अब हम कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट के आपको एक प्रीवियस लेक्चर में कमांड बताई थी, इक्वल RAND रैंड 2,20। इंटर करने से ये पैराग्राफ हमारे पास आ जाता है, ऑटो पैराग्राफ है। इसके ऊपर हम जो है अप्लाई करेंगे होम रिबन। होम रिबन में सबसे पहले आपको यहाँ से करते हैं कि किसी चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के बाद ये बी फॉर बोल्ड है, बी दबाने से लिखाई बोल्ड हो जाती, आई दबाने से लिखाई इटैलिक हो जाती और यू दबाने से लिखाई अंडरलाइन हो जाती। अंडरलाइन के स्टाइल्स हैं। उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, लिखाई को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये आपकी लिखाई को बढ़ाएगा। फिर देखते हैं कि इसको हाईलाइट किया, हाईलाइट करके इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। और यहाँ से अंडरलाइन के स्टाइल्स हैं, अंडरलाइन का स्टाइल भी दे सकते हैं। और ये अब यहाँ पे चलते हैं, ये लिखाई का फ़ॉन्ट फेस या लिखाई का जो है फेस फ़ॉन्ट है, लिखाई का फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो स्टाइल आप देना चाहिए यहाँ से आप उसका स्टाइल दे सकते हैं। और ये उतने हिस्से पे वो चीज़ अप्लाई होगी जितने हिस्से को आप सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बारे में भी आपको बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्लिक कर लेंगे और एंडिंग पॉइंट पे जाके आप इसको छोड़ देंगे तो उतना एरिया आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन है, यहाँ से इटैलिक है। ये आप इसको देखें, इसको ये आप शेडो दे सकते हैं। एक तो ये कि कलर यहाँ पे है और कलर के हिसाब से यहाँ पे शेडो है। यहाँ पे आप इसको सिंगल कलर दे सकते हैं, या आपने शेडो कलर दिया है। यहाँ पे आप इसका फेस कलर दे सकते हैं, इसको हाईलाइट करके आप इसका फेस कलर दे सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ से इसका जो है बैक कलर, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अगर आगे लाइट है तो पीछे डार्क कर दें, अगर पीछे डार्क है तो आगे लाइट कर दें। ये इसका ऑप्शन है कलर्स का। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में है कि किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग, फ़र्ज़ के हमने इसको हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करने के बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका साइज़ बड़ा कर दिया, कलर शलर दे दिए। हम इसकी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप बारी बारी सारे ऑप्शन को वापस लाएं, अब यहाँ पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। जिस तरह कि हम इतने हिस्से की फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेटिंग उसकी ऑटो ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ये आ गए हैं आपके सामने जो है अंडू रीडो का, कि कोई भी ऑप्शन अगर आप उसको रिपीट या वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडू वाली ऑप्शन है। ये तो सेव बटन है आपका, यहाँ पे क्लिक करके जितने भी ऑप्शन किए हैं आप उसको अंडू कर सकते हैं। ये अंडू वाली ऑप्शन है। अगर आप उसको दोबारा से वही ऑप्शन रिपीट करना चाहते हैं तो ये रिपीट हो जाएंगे, इसको रीडू बोलते हैं। शुरू से एंड तक जितने भी ऑप्शन किया है उसको आप रीडू कर सकते हैं। अंडू यहाँ से कर सकते हैं और रीडू वहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं हाईलाइट। इसमें ये दो ऑप्शन यहाँ पे रह गए हैं। ये इसमें ये कि इसमें तो हम लगाते हैं लाइन, अंडरलाइन नीचे करते हैं। और ये इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइज़ यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये इसके दरमियान में लगेगी, लिखाई के बिल्कुल सेंटर में लगेगी, लाइन दरमियान में लगेगी।
اور ایک آپشن آپ کو اور بتاتے ہیں، جس طرح کہ ہم 50 ڈگری لکھنا ہے، 50 ڈگری کا سائن لگانا ہے، تو اس میں ہم ایک صفر علیحدہ لگائیں گے. اب اس کو 50 ڈگری بنانا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دیں تو اس کو ہم یہاں پہ ڈگری کا سائن یہاں پہ کلک کر کے یہی چیز ڈگری کے سائن میں آ جائے گی. اسی سائن کو ہم ڈگری کے سائن میں لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو جو ہے سینٹی گریڈ کے سائن میں لے کے آنا ہے، اسی کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور یہ نیچے والا دوبارہ ایک ڈگری کا سائن ہے، ایک سینٹی گریڈ کا نشان ہے. تو اس کو آپ جو ہے کوئی بھی چیز آپ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں، تو اس طرح آپ اس کو لگائیں گے. اس طرح یہ ہے. دوبارہ دیکھیں آپ انڈر لائن آپ اس کی ختم کر لیتے ہیں. اب اس میں 50 ڈگری ہے تو آپ نے ایک جو ہے ایکسٹرا صفر لگانی ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے ڈگری کے سائن میں بدل دینا ہے. اور اگر آپ اس میں سینٹی گریڈ بنانا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، یہاں پہ کلک کر دیں، یہ چیز آپ کی سینٹی گریڈ میں آ جائے گی. تو یہ تھا آپ کا کلیئر فارمیٹنگ. یہ تھا آپ کا چینج کیس. چینج کیس کہتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ پیراگراف لکھا ہے یہاں سے. یہ پیراگراف ہم نے، اس کو میں پیراگراف کی شکل دے لیتا ہوں. یہ پیراگراف ہے، یہ لکھائی ساری جو ہے اسمال لیٹر میں. اسی لائن کو ہم یا اسی پیراگراف کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور یہاں سے جا کے چینج کیس، اپر کیس میں سارے لفظ بڑے ہو جائیں گے. سینٹینس کیس میں پیراگراف میں جس طرح ہر لائن کا پہلا لفظ بڑا ہوتا ہے وہ ہوگا. یہاں پہ جا کے دوبارہ اپر کیس ہو گیا کیپٹلائزیشن، ہر لفظ کا پہلا لفظ بڑا ہوگا، کیپٹل لیٹر میں ہوگا. اور یہاں پہ کلک کرنے سے ہر جو ہے لفظ کا پہلا جو ہے ڈیجٹ جو ہے، پہلا جو کریکٹر جو ہے وہ سمال میں ہوگا. اس کو کہتے ہیں آپ کا چینج کیس. چینج کیس میں یہ سینٹینس کیس ہے کہ آپ مختلف طرح سے لوئر کے سارے چھوٹے ہو جائیں گے، سارے بڑے ہو جائیں گے، کیپٹل لیٹر میں ہو جائیں گے. ہر جو ہے لفظ کا پہلا لفظ کیپٹل ہوگا، ہر لفظ کا پہلا جو ہے کریکٹر جو ہے اسمال میں ہوگا. آپ جو بھی اس میں سے کرنا چاہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ فونٹ آپشن ہے. اس میں کٹ کاپی پیسٹ یہ والی آپشن آپ کو بتاتے ہیں. اس میں یہ کہ فرض کہ ہم نے یہ والا یہاں پہ نہیں لکھنا تھا، اس لائن کے درمیان میں رکھنا تھا. اس آپشن کے لیے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے. وہ چیز وہاں سے ختم ہو جائے گی. جہاں پہ اس کو لے کے جانا ہے، جہاں پر اس کو موو کرنا ہے، اس کو کلک کریں. پہلے کرسر کو کلک کر دیں اور پھر یہ پیسٹ والی آپشن پہ کلک کر دیں. جہاں پہ آپ اس کو رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. پھر دیکھیں یہ ہم یہ لفظ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو کٹ کر دیتے ہیں. اس کو اگر یہاں پہ لے کے آنا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیں. اب یہ لفظ ہم جو ہے فرض کیا یہ چارٹ ہے، اس کو ہم پہلے کلر دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی لفظ ہم نے اس کو پیسٹ دوسری جگہ پہ کیا ہے. اس کو ہم یہ کلر دے دیتے ہیں تھوڑا سا یہ والا. اب یہی لفظ ہم کرتے ہیں دوسری جگہ پہ ہم لے کے جانا ہے، تو اس کو ہم یہاں سے کریں گے کٹ، اور جہاں پہ موو کرنا ہے وہاں پہ جا کے کر دیں گے پیسٹ. اور یہی لفظ ڈائیگرام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، کسی دوسری جگہ پہ بھی موو کرنا ہے، اس عمل کے لیے کریں گے ہم اس کو کاپی، اور دوسری جگہ پہ جا کے ہم اس کو کر دیں گے پیسٹ. یہ کاپی اینڈ پیسٹ. اور ایک دفعہ کٹ یا کاپی کی ہوئی چیز کو جدھر بھی آپ کا کرسر ہوگا اس جگہ پہ اس چیز کو آپ پیسٹ کر سکتے ہیں. فرض کیا ادھر ہم نے پیسٹ کرنا ہے تو کرسر وہاں پہ رکھیں اور اس کو پیسٹ کر دیں. تو فرض کیا یہ لفظ کوئی بھی اگر ہم فرض کیا اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کاپی کر کے اس کو کسی بھی دوسری جگہ پہ پیسٹ کیا جا سکتا ہے. کاپی اینڈ پیسٹ. اس میں پیسٹ کے نیچے بھی کچھ آپشنز ہیں، پیسٹ اسپیشل وغیرہ ہے. پیسٹ اسپیشل کہتے ہیں کہ فرض کیا کہ ہم نے یہ لفظ ہے آپ کا یہ کلرفل، اس کا کلر ہم نے دیا ہوا ہے، اس کو اگر ہم کرتے ہیں کاپی، مگر ہم اس میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سمپل اگر ہم پیسٹ کرتے ہیں تو اسی حالت میں ہوگا جیسی حالت میں وہ جو ہے کاپی کیا ہے. ہم انڈو کر لیتے ہیں. اگر ہم اس کو پیسٹ اسپیشل کریں گے نا، پیسٹ اسپیشل میں جب کلک کریں گے ہم آن فارمیٹڈ کو کلک کریں گے. ہم چاہتے ہیں یہ پیسٹ تو ہو جائے مگر اس کے ساتھ ہی میچ ہو جائے. تو ان فارمیٹڈ پہ جا کے ہم کلک کر کے اوکے کریں گے. وہ دیکھیں پیسٹ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہی میچ ہو گیا ہے. اور اگر ہم کسی بھی تھرڈ آپشن پہ جا کے اس کو اسی آپشن کو چوز کریں گے پیسٹ اسپیشل ان فارمیٹڈ، تو وہ اسی حالت میں چینج ہو جائے گا. بس کہ یہاں پہ کرتے ہیں پیسٹ اسپیشل کرتے ہیں تو جیسی ٹیکسٹ وہ لکھی ہوئی ہے یا جیسا پیراگراف کا وہ کلر سائز یہ وہ ہے اسی حالت میں وہ پیسٹ ہوگا. اگر آپ سمپل پیسٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی اصل حالت میں ہوگا. اگر آپ اس کو دوسرے کسی آپشن میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیسٹ اسپیشل پہ کلک کریں
اور آپ پیسٹ اسپیشل میں انفارمیٹڈ کر لیں تو وہ پیسٹ ہو جائے گا. تو یہ تھے ہمارے آپشن جو ہیں آپ کو میں نے بتائے ہیں آج. ہوم میں ہم نے یہ فونٹ آپشن ہے، فونٹ آپشن میں یہ چھوٹے چھوٹے آپشن یا چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں جس میں ہم نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں. یہ شیڈو وغیرہ یہ وہ کرنا چاہیں، اس کو جو ہے بولڈ اٹیلک کرنا چاہیں، انڈر لائن کرنا چاہیں، اسٹائل چینج کرنا چاہیں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم اس کو پورا فونٹ آپشن نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے تو پورے کا پورا فونٹ آپشن یہاں پہ آپ کو جو ہے آ جائے گا. یہ دیکھیں سائز وغیرہ ہے، یہ سائز ہے، کلر ہے، اس کے بعد یہ سٹائلز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ادھر دی گئی ہیں وہ یہاں پر بھی دی گئی ہیں. تو اس کو ہم یہاں سے فونٹ آپشن کو پورے کو نکالنا چاہیں تو یہاں سے نکال سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی رکھیے گا. سمپل سا لیکچر ہے، اس میں ہم نے آپ کو جو ہے لکھائی کی فارمیٹنگ بتائی ہے ہوم ریبن کے تحت. یہ ہوم ریبن ہے ہمارا. ہوم ریبن میں ہم نے کیا ہے یہ کلپ بورڈ کیا ہے اور فونٹ کیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پیراگراف وغیرہ یا سٹائلز وغیرہ بتائیں گے. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.